اجازت ہے گفتگو شروع کی؟ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اسے کامیاب کروانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مالی قوت، ایک افرادی قوت۔ اس تنظیم کے پاس لوگ ہونے چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ جس کے پاس لوگ نہ ہو بات ان کی بھی کوئی نہیں سنتا، جس کے پاس دولت نہ ہو بات ان کی بھی نہیں پہنتی۔ اسلام ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ اس پہ لوگ کس نے دیے ہیں اور اس پہ دولت کس نے دی ہے۔ بسم اللہ۔ مارچ کا مہینہ ہے، بسم اللہ، 23 مارچ کو ہمارے ملک پاکستان میں ایک دن منایا جاتا ہے، یوم قرارداد پاکستان۔ اس میں سارا دن پاکستان ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی میڈیا کے چینلز ہیں وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان جب بننا تھا اس میں محنت لگی محمد علی جناح کی، خواب تھا اقبال کا، دولت تھی راجہ صاحب محمود آباد۔ جس طریقے سے تو نے پاکستان کا فلسفہ لوگوں کو سنایا، ہمیں بتا کہ اسلام جب پھیلا اس میں محنت کس کی تھی، اس میں پیسہ کس کا تھا؟ بس ان ہستیوں کو چھپانے کے لیے مولوی نے کہانی شروع کر دی کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا۔ جب تک یہ نعتیں پڑھی جاتی رہیں لوگ خاموش ہو کے یہ نعتیں سنیں گے، انہوں نے پتہ چلے گا کہ نبی تو غریب تھے، اسلام تو دولت سے نہیں پھیلا۔ ہمیں تیرے اندر کی چالاکی کا پتہ ہے، تو نے اس لیے کہا نبی کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ اگر تو کہتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ جو ہو سکے وہ زحمت فرمائے۔ واجب الاحترام ہستیاں تشریف فرمائیں۔ بسم اللہ سرکار۔ مخدوم الملت میر کارواں جناب پیر بابا نزاکت شاہ جی دعا لینے کے لیے، بابا سید مظہر شرازی صاحب، میرے بھائی ملک علی رضا، بزرگ ذاکر ملک مرید صاحب، سارے میرے سے سینئر ہیں۔ صرف اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر کہتے کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی، تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہے۔ تو جو میری طرف کیجئے گا، میں بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت لوں گا۔ جب یہ نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے۔ مشتاق شاہ جی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے آئے ہیں۔ دولت کے انبار لے کے آئی ہے، سونے کے ڈھیر لے کے آئی ہے، دولت کے انبار سونے کے ڈھیر لے کے یہ بی بی آئی ہے۔ اور تاریخیں کہتی ہے جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تو عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہے تھے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکھار ہیں۔ بی بی نے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میری نکرانی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مقروض کا بیٹا نہیں ہے۔ سب نے ہاتھ مانگا، بی بی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر تو بیٹھی ہے، اب بتا کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، ایک ہی طریقہ ہے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ جو بول سکتے سارے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولا حیدری۔ بسم اللہ سے بسم اللہ، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، قرضے معاف کرواتے جاؤ، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ بابا نزاکت شاہ جی کتنی ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہیں۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہم نے تم سے کبھی یہ سوال نہیں کیا
کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کر. ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا. سارے مولا مل گئے حیدری. ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان ہوتا تو شاعر مشرق نہ کہتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سیدوں کی ماں جس کی دولت کے صدقے میں توجہ میری پورے رکھیں گے اسلام امیر ہو گیا. عرب کی عرب پتی بی بی, بسم اللہ جی بسم اللہ سے, جس کے نوکروں کے شادی سننی ہے تو بابا درگام شاہ جی کا انتظار کریں گے. جی آپ جی بسم اللہ سرکار. میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ قرضے معاف کرو. یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے. تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے. کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی. جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا, پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا. یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں, اسلام کو دیا ہے. شادیاں 9, 11 یا 13 مانو, میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا سوائے سیدوں کی ماں کے. اور یہی وجہ ہے, بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں. جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا. جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا. شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا چل چھوڑ تو وراثت, چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق, میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر. جو بندہ بول سکتا وہ بولے, جو حق سیدات سننے کے لیے. آج تک اسلام بسم اللہ سے میری ماں کا قرض مجھے واپس کر. صدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا. خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں. آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے. سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی. اس شہزادی کی کہانی یہ ہے, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی, کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی, اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے عمراء میں سے تھے, بہت امیر تھے. عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی, یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے. علیزہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں. انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو. انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے. بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے. بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی. بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے, اس کی نعلین عرش کو چھوتا. یہ بی بی ہمارے نبی. جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور, اچکے, لٹیرے, ڈاکو, ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے. یہ عربوں کی تہذیب تھی, عرب کا کلچر تھا. رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے. رات کو چوریاں کرنا, دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا.
बीबी का तजारत का काफिला आता, ये सामान चोरी कर लेते, एक काफिला लुटा, दूसरा काफिला लुटा, तीसरा काफिला लुटा। बार बार नौकर आके कहते रहे कि बीबी मक्के की गलियों से सामान चोरी होता है। चौथे दिन बाबा मुश्ताक जी शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। बाबा इमरान शाह जी अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। झंग का गिरदो नवा मेरे सामने है। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे होते थे। डेरेदार ये खानदान था। मेहमान इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था। हाजियों को ये खाना खिलाते थे। हज के दिनों में सबसे बड़ी सबील इन्हीं के घर में लगती थी। सारा अरब जानता था कि आधी रात को भी इनके दरवाजे पे दस्तक दो, खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। सामने मसनद में बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आके दोनों हाथ माथे पे रखे, रख के कहा अबू तालिब मैं हूं खवैलत की बेटी। बाप भी मेरा रईस था, मैं भी रईस हूं। बाप भी ताजर था, मैं भी ताजर हूं। बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन शाम मिस्र के लिए जाते हैं। मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है। मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूं। इतना जुमला कहना था, यह हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा। आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे पे लेके आना चाहता हूँ। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसका बीबी इसने कह दिया है जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछे, करेगा क्या? मुहाफिज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसका बीबी तू इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस सादात से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुला। सारे इकट्ठे हो गए, अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का, अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए। एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी, उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे पे सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा देखो कुरैश वालों, आज खवैलत की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी। उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है, और मक्के वाले तुम हो। लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूं आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का। जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलीग होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वजनी है। हजरत अबू तालिब का मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है।